بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا واقعہ دل کو چھو جانے والا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ بالکل سچا واقعہ ہے، سعودیہ عرب کے سٹی ابہا میں پیش آیا، جس کو شیخ عبد المحسن الحمد نے بیان کیا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی، اور یہ اس کی شادی کا دن تھا۔ جس طرح شادی کے لیے ساری تیاریاں کی جاتی ہیں اور دلہن کو تیار کیا جاتا ہے، اس طرح وہ لڑکی کا پورا دن بھی تیاری میں گزرا۔ پھر ایسا ہوا کہ مغرب کی اذان ہوئی۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد اس لڑکی کا میک اپ کیا گیا، جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے، اور بہت خوبصورت سا لباس اس کو پہنایا گیا۔ جب وہ دلہن تیار ہو گئی تو اس دوران عشاء کا وقت ہو گیا۔ اس لڑکی کو عشاء کی اذان کی آواز سنائی دی۔ اب اس کو لگا کہ میرا وضو تو شاید ٹوٹ چکا ہے، جو میں نے مغرب کی نماز کے لیے کیا تھا۔ اب مجھے دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا اور نماز عشاء ادا کرنی پڑے گی۔ وہ ابھی یہی سوچ کر وضو کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ اتنے میں اس کی ماں روم میں آ گئی۔ دلہن کی ماں نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ عشاء کی اذان ہو چکی ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ نماز ادا کر لوں، کہ اس کے بعد شادی کی رسموں کے بیچ مجھے ٹائم نہیں ملے گا۔ تو اس کی ماں حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور کہا کہ بیٹا، نیچے مہمان تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہارا میک اپ تو اتر جائے گا، اور جو تم اتنا تیار ہوئی ہو یہ تو سارا پانی سے دھل جائے گا، اور پھر مہمان کیا کہیں گے؟ تمہارا چہرہ تو ان کو بہت برا لگے گا، وہ تمہارا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں۔ کیا تمہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں؟ تو وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، آپ اس لیے پریشان ہو رہی ہیں کہ میں لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں لگوں گی، لیکن میں تو اپنے پیدا کرنے والے کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں۔ اور پھر وہ وضو کرنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ لڑکی نے وضو کیا، جس کی وجہ سے اس کا سارا میک اپ اتر گیا، لیکن اس سے میک اپ خراب ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ اس کی اس حالت کو دیکھ کر یا بنا میک اپ کے چہرے کو دیکھ کر کیا کہیں گے۔ اسے تو صرف اپنے رب کے آگے سرخرو ہونا تھا، اسے تو صرف اپنے رب کی نظر میں اچھا بننا تھا۔ اس نے نماز پڑھنا شروع کی، اور اس نماز میں اس نے وہ لطف و مزہ پایا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر وہ سجدے میں چلی گئی۔ جب اس نے آخری سجدہ کیا تو وہ اٹھ نہ سکی۔ آپ کو یہ جان کر افسوس ہوگا، لیکن خوشی اس بات کی ہوگی کہ ایسا سجدہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ لڑکی حالت سجدہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ جب اس کی والدہ اس کو بلانے دوبارہ روم میں آئی اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کا سجدہ تو بہت لمبا ہو چکا ہے، تو وہ اس کو آواز دینے لگی، جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ اس کے قریب آئی اور اس کو ہلایا، تو اس نے دیکھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اور یہ دیکھ کر ایک ماں کا کیا حال ہو سکتا ہے، یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں۔ پھر اس کی ماں کہنے لگی، ہاں میری بیٹی، تو نے صحیح کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی لوگوں کی خوشی سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور کیا ایمان سے بھرا ہوا اختتام ہوا اس کی زندگی کا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو قریب کرنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں خوبصورت لگنا چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی حالت میں سجدے میں اپنے قریب کیا، جہاں پہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔